لیلا مجنوں کی محبت کی سچی داستان۔ لیلا مجنوں کا عشق و محبت فرضی داستان نہیں ہے، یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے۔ مجنوں کا نام قیس تھا اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان شاعر تھا۔ لیلا کی محبت میں وہ مجنوں کہلایا۔ لیلا قیس ہی کے قبیلے کی ایک لڑکی تھی۔ قیس نے اپنے اشعار میں اس کی یوں تعریف کی ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ عربی ادب میں لیلا مجنوں کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے اور شباب کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کی باہمی دلچسپی روز بروز بڑھنے لگی۔ پھر لیلا پر پردے کی پابندی لگ گئی۔ لیلا کے پردے میں چلے جانے سے ملنا جلنا ختم ہوا۔ اس سے قیس کا اضطراب بڑھنے لگا اور محبت میں شدت آ گئی۔ قیس چونکہ خوش بیان شاعر تھا، اس لیے لیلا کا ذکر اپنے اشعار میں کرنے لگا۔ اپنے ایک شعر میں وہ کہتا ہے: اے لیلا، میں اس سچے عاشق کی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں جس کے لیے راہ محبت میں تمام دشواریاں جھیلنا آسان ہوتا ہے۔ میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اگر تو بھی مجھ سے ایسی محبت کرنے لگے تو تو بھی جنون میں مبتلا ہو جائے۔ اس قسم کے جذباتی اشعار لیلا کی رسوائی کا باعث ہوئے اور لیلا سے قیس کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا اور قیس کی وارفتگی بھی بڑھنے لگی۔ تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ وہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس صورتحال نے قیس کو اس قدر مضطرب کیا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے کر جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے مکہ لے کر گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبے سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آیا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ انہیں لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بے تابی اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ اپنے وجود کو بھول گیا، نہ کھانے کی پرواہ نہ کپڑوں کی، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ دونوں کی شعر و شاعری نے محبت بھرے قصے کو المناک بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ حالانکہ ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی۔ صوفیہ کے اس نظریے کے تحت کہ انسانی محبت بعض اوقات عاشق کی روح کو رفعتوں سے ہمکنار کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کی یاد دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں عاشق انسانی محبت کی اعلیٰ منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور رسائی حاصل کر کے عاشق الہی بن جاتا ہے۔
اور اس پر وجد اور وارفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بن گیا۔